ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ بلند آواز سے درود شریف کا ورد کر لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ ایک مرتبہ کلمہ شہادت کا ورد کر لے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ پچھلے ہفتے آپ نے رب العالمین کے متعلق کچھ گفتگو سماعت فرما لی تھی۔ آگے والی آیت الرحمن الرحیم، اس کے متعلق آپ کچھ سماعت کر لے۔ ما قبل میں یعنی پہلے الرحمن الرحیم سے پہلے رب العالمین ارشاد ہوا، سارے جہان والوں کا پالنہار۔ رب کا معنی مالک، پالنے والا، یہ سب تھا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ الرحمن الرحیم کا ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر تھا، اللہ عالموں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یہاں ایک احتمال تھا، اللہ عالموں کو پال رہا ہے کیوں؟ کیا وہ ہمیں پالنے میں مجبور ہے کہ اس کے اوپر پالنا ہمارا لیے ہم کو پالنا اس پر لازم ہی ہے، یا مجبور ہے؟ جیسے بادشاہ رعایا کو پالتا ہے، اس لیے پالتا ہے کہ اگر وہ نہ پالے تو اس کی کرسی اس سے نکل جائے۔ وہ پالتا ہے، مجبور ہے وہ پالنے میں، فری میں اناج دیتا ہے اس لیے تاکہ اس کی کرسی بچے رہے۔ یہ بھی ایک پالنا ہی ہے، لیکن وہ پالنے میں مجبور ہے، مجبوراً اس کو پالنا پڑتا ہے۔ اور ایک انسان گھر کے افراد، گھر کے جانوروں کو پالتا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے پالنے پر، اگر نہ پالے تو اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو یہاں پالنے میں ایک انسان جب دوسرے انسان کو پالتا ہے تو دوسرے انسان کے پالنے میں اس انسان کی کچھ نہ کچھ مجبوری ہے۔ کیا اللہ عالموں کو پالنے میں مجبور ہے کہ وہ ہمیں پالے گا تبھی وہ رب ہے؟ نہیں، ہم کو اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ہم پر اس کی رحمت ہے، عذروئے رحم کے اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے پال رہا ہے، مجبور نہیں ہے۔
اس کی پالنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اور اللہ ایسا رحمان اور ایسا رحیم ہے، اس کی رحمت کے سائے میں ہر کوئی ہے، فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اس کو معبود و مسجود تسلیم کرنے والے بھی ہیں، اس کے معبود اور مسجود کے انکار کرنے والے بھی اس کے رحمت کے سائے میں ہیں. اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے جس کا کوئی اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. ہمہ وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لے تو پھر انسان دنیا میں رہ نہیں پائے گا. ہمارا یہ وجود اس کی رحمت ہے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب اس کی رحمتیں ہیں. انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے زمین پر دھرتی پر صحیح سلامت رہتا ہے. پچھلی امتوں کا آپ حال دیکھیں، بندہ کوئی گناہ کر لیتا تو اس کے گناہ کا پرچار ہو جاتا. رات میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تو دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے. علاقے اور محلے کے سارے افراد جان لیتے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. امت محمدیہ پر یہ رحمت ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں. پروردگار عالم ایسا رحمان و رحیم ہے کہ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لیتا ہے. تو یہ اس کی رحمت ہی تو ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے سے دفع کرتا ہے. بہت سارے دنیا میں مشکلیں آتی ہے، ہر مشکل کا علاج اس کے پاس نہیں ہوتا. بظاہر جن مشکلوں کا علاج اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے ان مصائب و آلام سے چھٹکارا پا لیتا ہے. جس کا کوئی علاج نہ ہو رب کی رحمت سے دور ہوتی ہے. بہت سارے ایسی مصیبتیں جس کا حل ہم جانتے ہیں، اس کا علاج ہمارے پاس رہتا، کر لیتے ہیں. اور بے شمار ایسی مصیبتیں ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے بندہ اس مصیبت سے بچ جاتا ہے. جو نظر نہ آنے والی مصیبتیں ہیں اس کو کون ٹالتا ہے؟ بے خبری میں آنے والی آفتوں کو کون ٹالتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر دریائے نیل کے پاس سے ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے دریا کے کنارے کنارے، اور میں حضرت ذوالنون مصری فرماتے تھے میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک کچھوا آیا اور وہ بچھو اس کچھوے پر بیٹھ گیا، اور وہ کچھوا لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف اسے نکل پڑا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میرا تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کچھوا بچھو کو کہاں لے کے جا رہا ہے. کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا اور اس کچھوے کا پیچھا کرنے لگا. دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد وہ بچھو کچھوے سے نیچے اتر گیا اور پھر ایک طرف نکل پڑا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ایک درخت کے نیچے جا کر کے وہ رکا جہاں پر ایک انسان سویا ہوا تھا، اور اس کے قریب ہی ایک سام زہریلا تھا، اس کو کاٹنے کے قریب تھا. اور وہ جیسے ہی بچھو پہنچا اور بچھو اور سام پہ لڑائی شروع ہوئی.
ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کاٹا اور اس زہر سے وہ دونوں مر گئے اور وہ انسان بچ گیا۔ اس بے خبری میں جبکہ انسان سو جاتا ہے کتنے مصائب آ سکتے ہیں، کن کن مسائل سے وہ بچ رہا ہے، کیا کیا حوادثات سے وہ بچ رہا ہے۔ وہ بچنے کی یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم بے خبر ہوتے ہیں پس و پیش سے، آس پاس کی ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، ہمارے سونے کی حالت میں کوئی بھی موذی کیڑا مکوڑا ہمیں کاٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ رحمت ہی ہے اس کی۔ اور اللہ صرف یہاں پر رحمان اور رحیم فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس کی کچھ مختصر انداز میں وضاحت ہو گئی ہے۔ رحمان بڑی بڑی رحمتیں فرمانے والا، مخصوص لوگوں پر بڑی بڑی رحمتیں فرمانے والا، انبیاء پر کو نبوت عطا فرما کر، رسولوں کو رسالت عطا فرما کر، صحابہ کو صحابیت کا درجہ عطا فرما کر، شہداء کو شہادت کا درجہ عطا کر کے، اولیاء کبار کو ولایت کا اونچا مقام عطا کر کے، یہ سب اس کی رحمتیں ہی ہیں۔ رحیم بھی ہے، عام رحمت، جیسا کہ ہم پر اس کا رحم ہے۔ ہم پر اس کا رحم ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت سے بری نہیں ہے۔ ہر مخلوق، انسان ہی کی تخصیص نہیں، ہر مخلوق اللہ کی رحمت کے سائے بھی ہے۔ آگے فرمایا گا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں صرف کام ہے، اور اس کام کا جو اجر ہے، بدلہ ہے، قیامت کا دن ہے، اور اللہ اس دن کا مالک ہے۔ یوں تو اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، ہمارا مالک، ہر مخلوق کا مالک، دنیا زمین آسمان ہر چیز کا وہ مالک حقیقی ہے، لیکن یہ تخصیص قیامت کے دن کا مالک کہنے میں اس کی عظمت، اس دن کی عظمت بیان فرمانا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں مثال کے طور پر شہنشاہ دہلوی، تو صرف کیا دہلی کا بادشاہ نہیں، ایک عظیم مقام کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو۔ یہ تو پوری ہندوستان کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مخصوص علاقے کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت بیان فرمانا۔ اس میں دہلی کی اہمیت، کیونکہ دہلی ایک عظیم علاقہ ہے، سارے شہروں میں اسے ایک فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ اسی طرح مالک یوم الدین، اللہ دنیا کا بھی مالک، دنیا کی ہر چیز کا مالک، مالک یوم الدین، اس لیے وہ دین کی اہمیت، جو قیامت کا جو دن ہوگا اس دن کی اہمیت کو بیان فرمانا ہے۔ اس لیے یہاں پر مالک کی نسبت اس دن کی طرف کی گئی، اس دن کی اہمیت لوگوں کو بیان کرنے کے لیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تخصیص اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ مالک یوم الدین، اس دین کی اہمیت بیان فرمانے کے لیے۔
اور اللہ یوم جزا کا مالک ہے، اس میں عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان سب کی سزا، ان کے گناہوں کی، ان کے کرتوتوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر کے چکا دیا، معاذ اللہ۔ جبکہ یہ عقیدہ ہی سراسر غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا۔ میں نے اردو اسکول کی 6 یا 5ویں جماعت کی کتاب میں اردو کی دیکھا، ہسٹری کی جو کتاب تھی، اس میں یہ نظریہ اور عقیدہ بیان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جہاں ذکر آیا تھا۔ تقریباً 2 یا 3 سال پہلے میں نے ان کتابوں کو دیکھا تھا، اسکول میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو۔ اس میں یہ بیان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ہمارا بچہ جو دینی نالج نہیں رکھتا اسے پڑھ لیتا ہے، کیونکہ بچے سادے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان کے اس پر جو لکھا جائے وہ لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارا بچہ دینی محفلوں میں نہ بیٹھے، دینی نالج نہ رکھے، تو ایک غلط عقیدہ جو اسکول میں جو اس کو پڑھایا گیا وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے گا۔ بعد میں چل کر کے وہ اسے پوچھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ یہی بتائے گا جو اس کو اسکول میں کتاب میں پڑھایا گیا تھا۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھانے والے وہ سب کے سب ٹیچر اسلامی نالج ان کو مکمل طور پر نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے میں نے جب یہ پڑھا اس کتاب میں، بڑا افسوس ہوا۔ نہ معلوم ہمارے کتنے بچے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے کہ ان کو سولی پر چڑھا لیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ تقریروں میں جمعہ کے دن بیان بھی کیا اس کو، جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو نبھایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ سولی دی گئی اور نہ ہی ان کو یہودیوں نے قتل کیا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، قیامت کے قریب پھر دنیا میں نازل ہوں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، قرآن کا یہی حکم ہے۔ قرآن کے 4 پارے میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور جو سولی پہ چڑھانے کی جو بات ہے عیسائیوں نے اپنے سے گڑھ لی، یا یہ ہے کہ یہودیوں نے انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ انہیں یہودیوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں آپ کے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو۔ پر اس میں عیسائیوں کا یہ رد ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی گناہوں کی سزا عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر کے وہ ادا کر دی، اب ہمیں قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں مالک یوم الدین، اس دن کا مالک اللہ ہے، وہ انصاف کی ترازو قائم کرے گا اور اس ترازو میں تمہارے اعمال کو تولے گا۔ اور اس میں غیر مسلموں کا بھی رد بلیغ ہے، جیسا کہ آریہ ایک فرقہ ہے غیر مسلموں میں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ جزا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اسے جزا، اس کا بدلہ، اس کی سزا اور اس کو جو کچھ بھی ملنا ہے دنیا ہی میں اسے ملے گا، آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ملے گا اسے بدلہ۔ یہ غیر مسلموں کا نظریہ آج بھی ہے، ہندوستان کے کفار و مشرکین کا۔ آریہ جو فرقہ تھا آج بھی ہے وہ، تو وہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ وہ
دنیا ہی میں سب کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آج انسان دنیا میں اچھا کام کرے گا تو دوسرے جیون میں وہ اچھا بن کر کے آئے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو کسی جانور کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یہ ان کا ہے، جو کچھ اس کو اچھائی یا برائی کا جو بدلہ ہے وہ دنیا ہی میں ملے گا۔ اب اللہ نے رد فرما دیا مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے، اس دن تمہارے اعمال کا اللہ بدلہ دے گا۔ یہ رد ہوا ان کفار و مشرکین کا بھی۔ حضرت صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو قرآن شریف کنز الایمان کا جو یہ تفسیر ہے مختصر اور جامع، جسے خزائن العرفان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ تفسیر حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تحریر کی ہے، قرآن کنز الایمان کی۔ ایک آریہ پنڈت کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا اسی سلسلے میں۔ مناظرہ تو آپ جانتے ہیں، بحث آپس میں مناظرہ طے ہوا، بات چیت اس سلسلے میں ہوئی کہ حضرت صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پنڈت سے کہا، پنڈت جی ذرا یہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو؟ تو اس پنڈت نے کہا ہاں بہت ہے، بہت انسان ایسے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ان میں سب سے بڑے ہمارے رشی منی ہیں جن پر وید نازل ہوئے۔ اس نے کہا تو پھر ایسے انسان کا جیون کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کس جیون میں دنیا میں آئے پھر؟ تو مختلف جیونوں کا آپ یہ یاد رکھیں، جیون ایک ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اسلام کا نظریہ اور عقیدہ، انسان ایک مرتبہ دنیا میں آیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج کل اس مضمون پر آپ یہ مت سمجھے کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں، فلمیں بھی تیار ہو چکی ہیں، آواگون جسے کہتے ہیں۔ کئی جیون کے قائل کہتے ہیں، سات جیون سات جنم جسے کہتے ہیں، ایک انسان 7 جنم لیتا ہے مختلف شکل و صورت میں۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ ایک جیون، پھر اس کے بعد اسے کوئی جیون نصیب نہیں ہوگا دنیا کا۔ یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں رکھ لے۔ تو اس پنڈت سے اس پر گفتگو ہوئی، حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پنڈت سے کہا بتائیے کہ وہ کس جیون میں ہونا چاہیے پھر؟ ایسا انسان جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اپنی زندگی میں، اس کا جیون کیسے ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایسے لوگ بادشاہ بن کر کے آتے ہیں دنیا میں۔ حضرت صدر اللہ فاضل اور رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے سنے، بڑے مزے کی بات ہے۔ حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو بڑا ظلم ہے، اور انسان کو فکر نان ہوتی ہے اور بادشاہوں کو فکر جہان۔ فکر نان مانے روٹی۔ ایک انسان کو اس کو روٹی کی فکر ہوتی ہے، بادشاہ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ دنیا بھر کی۔ اور رعایا آرام سے کھا پی کر سو جاتی ہے، اور بادشاہ لوگ رات بھر تارے گن گن کر کے سوتے ہیں، ان کو فکر لاحق رہتی ہے ہمیشہ۔ تو کہا یہ تو انعام نہیں ہے اچھے جیون کا، پہلا اچھا جیون تھا اس کا،
اب اسے جیون اللہ نے دیا ہے تو ایسی مصیبت والا جیون کہ پوری زندگی بھر وہ فکر میں ہی رہے. سمجھ میں آئی ہوگی بات آپ کے؟ تو ایسا انسان جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو تو اس کا جیون کیسے ہونا چاہیے؟ دوسرا جیون آئے تو ایسا جیون ہونا چاہیے جس کی اس جیون میں اسے کوئی مصیبت نہ ہو. بادشاہ بننا تو یہ سراسر مصیبت ہے. تو یہ پہلے جیون کا بدل نہیں ہو، پہلے جیون سے اچھا جیون نہیں ہو سکتا. تو پھر پنڈت پلٹی کھایا نہیں، وہ تاریخ الدنیا سنیاسی بن کر آئے گا. تاریخ الدنیا سنیاسی بن کر کے آئے گا. سنیاسی تو سمجھتے ہوں گے آپ، تاریخ الدنیا، دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو، جنگلوں میں بھٹکتے گھومتا ہو، نہ اس کے بدن پر کپڑے ہوتے ہیں، نہ اسے چپل نصیب ہوتے ہیں، نہ اسے اپنے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے. دنیا سے قطع تعلق کرنے والے کو تاریخ الدنیا کہتے ہیں. تو وہ انسان تاریخ الدنیا سنیاسی بن کر کے آئے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا. پھر اور لوگ مزے سے کھائے پیے، اچھی اچھی غذائیں کھائے، اچھے اچھے لباس پہنے، ٹھنڈیوں میں گرم گرم کپڑے پہنے، اور اللہ نے اسے یہ جیون دے دیا، اس کے نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ اسے برہنہ کر دیا، اس کے چپل نکال لیے پیروں سے اور اسے جنگل میں بھیج دیا تنے تنہا. یہ تو بڑی مصیبت ہے. تو یہ اچھے جیون، اچھے جو دنیا میں پہلے جیون میں جو اس نے بھلائی کیا ہے، نیکیاں، یہ اس کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ سٹ پٹایا اور اسے کوئی جواب نہ بن پڑا. کئی پلٹیاں اس نے کھائی اور پھر حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پنڈت سے کہا ہماری مانو تو ہم کہیں. اس پنڈت نے کہا آپ بتاؤ کہ ایسے کو رنڈی بن کے آنا چاہیے. یہ حقیقت ہے. اس ایسے کو رنڈی بن کر کے آنا چاہیے، کیونکہ رنڈی سے زیادہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں ہے. اور وہ لال پیلا ہو گیا پنڈت اور کہنے لگا آپ گالیاں بک رہے ہیں. کب گالیاں نہیں بک رہا ہوں، یہ تمہارے مذہب کی کمزوری ہے جو مجبور کر رہی ہے بولنے پر. اب سنو، آؤ قرآن کو مانو. اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں تم جتنے اچھے اعمال کرو گے اس کا بدلہ جنت ہے، دنیا نہیں. دنیا ہو نہیں سکتی. دنیا کی کوئی چیز نیکیوں کا بدل نہیں ہو سکتی، اور وہ جنت ہی ہو سکتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی کوئی دنیا کی چیزوں سے مثال نہیں دی جا سکتی. جنت میں ایسے میوے ہیں، جنت کے محل ایسے ہیں، تاج محل جیسے ہیں، نہیں. حضرت صدر اللہ فاضل نے فرمایا کہ ہماری مانو، قرآن کی بات مانو. آؤ قرآن کا فیصلہ سنو کہ جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا اللہ اس کے نیکیوں کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مالک یوم الدین، تو وہ یوم جزا کا مالک ہے. اور یہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا ایمانیات سے ہے. اگر کوئی بندہ قیامت کے دن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. یہ ایمانیات سے، ایمان کا ایک سمجھے ایک شرائط ایمان میں سے ہے کہ ایمان کی تکمیل ہوگی مرنے کے بعد اٹھنے پر. اسے مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. موت بھی برحق، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے جسے حشر کہا جاتا ہے، اور قیامت کا دن اس پر بھی یقین رکھنا، اسے برحق ماننا، یہ ایمانیات سے ہے. تو یہ دار العمل ہے. دار العمل کا مطلب عمل کی جگہ ہے دنیا، اور ایک دن قائم ہوگا جو بدلے کا دن ہوگا. تمام
نیکیوں کا یا برائیوں کا اسے بدلہ دیا جائے گا، وہ ہے قیامت کا دن۔ تو یہ برحق ہے، اللہ اس دن کا مالک ہے کہ بندوں کے تمام بندوں کے اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت اس دن عطا فرمائے گا، اور یہ برحق ہے۔ اور اس لیے بتایا گیا کہ بندے نیکیوں کی طرف سبقت کرے اور انہیں اس بات کا یقین رہے کہ وہ زندگی جو کاٹ رہے ہیں دنیا میں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جزا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک، جس دن تمہاری کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا اللہ مالک ہے، اور اللہ عدل و انصاف قائم فرمانے والا ہے، اور یہ اس کی رحمت پر منحصر ہے سب کچھ۔ تو پروردگار عالم مالک ہے اور اسے اختیار ہے، جہاں اس کو یہ ملکیت حاصل ہے، اسے یہ بھی اختیار ہے کہ جب کوئی چیز کا، کسی بھی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کو اختیار کلی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک نکتہ سنے، بڑے مزے کا ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہو تو آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جدھر کی چاہے ادھر کی دیوار آپ گروا لے، ہاں، دروازہ پورب سے پچھم کی طرف لگوا لے، آپ گھر میں آپ کو رد و بدل کرنے کا کلی اختیار ہے، باہر والے کو کچھ بھی کہنے اور روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، چاہے آپ اس میں خود رہے یا دوسرے کو رکھ لے، اس میں جس طرح کی چاہے اس طرح کا آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، اور اللہ اب بڑے سے بڑے گناہگار کو بغیر حساب کتاب کے بھیج دے، اور بڑے سے بڑے پرہیزگار کو گرفت میں لے لے، یہ اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ جب وہ یوم جزا کا مالک کو اختیار ہے، دیکھیں ایمان خوف اور امید کے درمیان رہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے، اللہ کا خوف بھی رکھے، دونوں جمع ہوں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ یوم جزا کا مالک ہے، حساب کتاب لے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بہت بڑے عبادت گزار کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، اس کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو میرے رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے زندگی بھر تیری فرما برداری کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے تیری نافرمانی نہیں کیا، اور میں نے ہمہ وقت تیری عبادت و ریاضت میں مصروف رہا، اب کہہ رہا ہے میری رحمت سے میں تو اپنی عبادت سے جاؤں گا۔ پھر اللہ اس بندے کو واپس لانے کا حکم دے گا، اور پھر اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلے میں رکھے گا، اور پھر دوسرے پلے میں اس کی نیکیوں کو رکھے گا۔ اب آنکھ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ کہا بندے تو نے تو میری ایک آنکھ کا بھی حق نہیں ادا کیا، جاؤ میرے عدل و انصاف کی وجہ سے جہنم میں لے جاؤ اس کو۔ بندہ عرض کرے مولا میں تیری رحمت پر ہی میری نظر ہے، میں نے تیری نعمتوں کا کما حق ادائی نہیں کیا، بس تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ کہ بندہ اگر زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے پھر بھی اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق نہ ادا کر پائے، تو یوم جزا کا اللہ مالک ہے، حساب کتاب لے گا، وہ بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہی سے، وہ رحمان وہ رحیم ہے، اس دن بھی اس کی رحمتوں کے سائے میں ہم مجرم رہیں گے، نیکوکار بھی رہیں گے، گناہگار بھی رہیں گے،
नेकोकार अगर जाएंगे भी तो अपनी नेकियों के बदौलत नहीं, अल्लाह की रहमत से। और गुनाहगार भी अगर जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से ही, अल्लाह की रहमत। एक गुनाहगार को हुक्म होगा क़यामत के दिन, ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ। जहन्नम के फरिश्ते उसको खींचते हुए ले जाते होंगे और वो मुड़ मुड़ कर अल्लाह की रहमत की तरफ देखता होगा। परवरदिगार आलम जब बंदे को देखे, मुड़ मुड़ करके क्यों देख रहा है? फरमाया जाएगा वापिस लाओ। उस बंदे को लाया जाएगा, रब के जानिब से हुक्म होगा, तुम मुड़ मुड़ करके क्यों देख रहे थे? बंदा कहेगा कि अल्लाह तू रहमान है और रहीम है, और मैंने दुनिया में तेरी रहमत के बेशुमार वाक़ियात सुने, तू 100 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों पर रहम फरमाता है। मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि तेरी रहमत कब जोश मारेगी। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, फिर उसे हुक्म होगा जन्नत में ले जाओ। फिर एक मुजरिम को हुक्म होगा जहन्नम में ले जाने का। दारोगे जहन्नम के फरिश्ते उसको घसीटते हुए ले जाते होंगे और वो बड़ी तेजी के साथ जहन्नम की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि मैंने इसे जहन्नम में ले जाने के लिए कहा, दौड़ता हुआ जहन्नम में जा रहा है। उसको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा दौड़ करके क्यों जा रहे थे? जहन्नम कोई आराम की जगह है? बंदा अर्ज करेगा मौला दुनिया में तो तेरी नाफरमानी करता रहा, अब सोचा कि तेरी फरमा बरदारी करो और उसमें जल्दी करूं। रहमत खुदा बहाना में जोई कहते हैं ना, एक मकूला है। अल्लाह की रहमत बंदों की बख्शिश के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है, कोई ना कोई बहाना। बस आप यकीन जाने, औलिया इकराम के वाक़ियात आप पढ़ेंगे तो जिंदगी संवर जाती है इंसानों की। मैं कल ही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पढ़ा। बायजीद बुस्तामी कोई मामूली शख्सियत तो नहीं है, अगरचे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में रहा करते थे। उनकी वालिदा माजिदा ने लाकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु, जिनकी कुंडे की नियाज होती है, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक छठे इमाम 12 इमामों में से, और इतनी अजीम शख्सियत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की, सुभान अल्लाह। बेशुमार खूबियों की हामिल ज़ात है आपकी, और मुस्तजाबुद्दावात, ऐसे मुस्तजाबुद्दावात के जो दुआ फरमाते फौरन कबूल हो जाती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रब से जो मांगते फौरन हाजिर। जब भी उनको किसी चीज़ की खाने की तमन्ना होती, रब से अर्ज़ करते मौला मेरी तबीयत फला चीज़ खाने की चाहती है, फौरन वह हाजिर हो जाती, फौरन हाजिर हो जाती। मैंने एक वाक़या पढ़ा, हज़रत लैस इब्न साद एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने कहा, उनकी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा हज के इरादे से हाजिर हुआ। वहाँ एक पहाड़ है, अबू कुबैस पहाड़। उस पहाड़ पर मैं पहुँचा तो एक बुज़ुर्ग को मैंने देखा कि वो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है, और बहुत देर तक वो अल्लाह का ज़िक्र करता रहा, और आखिर में उसने दुआ के लिए हाथ उठाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मौला मेरी तबीयत अंगूर खाने की चाहती है। तो हज़रत लैस कहते हैं फ़ौरन अंगूर का टोकरा हाजिर हो गया। फिर उन्होंने कहा मौला मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे कपड़े चाहिए। फिर 2 कपड़े भी हाजिर हो गए उसी वक्त। फिर वो अंगूर खाने लगे, मैं पीछे से हाजिर हुआ, उनके करीब वो कहा मैं भी इस अंगूर में हकदार हूँ। हज़रत लैस ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा आप क्यों? कहा आप दुआ कर रहे थे, मैं पीछे बैठ के आमीन कह रहा था।
میں بھی حقدار ہوں. تو انہوں نے کہا پھر کھا لو تم بھی. تو حضرت علیہ کہتے ہیں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت بایزید بستامی حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پانی بھرنے کا کام کرتے تھے. ان کے گھر میں امام جعفر صادق کے گھر پہ ایک نگاہ پڑی وقت کے کتب بن گئے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ہیں. امام جعفر صادق کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کوئی نہ کوئی بہانے کے ذریعے اللہ بندے کو بخش دیتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ بندے کو جنت عطا فرما دے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی گناہ میں سخت اس کی گرفت فرما دے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. کیا معلوم کس نیکی پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور کیا معلوم کس گناہ پر اللہ کا قہر برسے. نہ چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑے اور نہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا جو مقام ملا ہے وہ صرف ایک واقعہ ہے جو بارہ آپ نے سنا ہوگا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. والدین کی ایک دن کی ایک رات کی خدمت گزاری کے صلے میں اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھی, کمزور تھی اور رات میں پیاس لگی. ماں نے کہا بیٹا پانی لا کر کے دو. گھر میں پانی نہیں تھا. آپ لینے کے لیے باہر چلے گئے. آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو جب آئے تو دیکھا ماں سو گئی اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر ماں کے سرہانے کھڑے رہے رات بھر. صبح جب ماں بیدار ہوئی تو بیٹے کو دیکھا کہ ہاتھ میں پیالہ لیا کھڑا ہے تو کہا سویا نہیں تو بیٹا؟ کہا میں کیسے سوتا, آپ کو پیاس لگی تھی, میں نے سوچا کہ میں اگر چلا جاؤں پھر آپ کی آنکھ کھلے اور پانی طلب کرے. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو قطب الاقطاب بنا دیا, غوث الاغواث بنا دیا. زمانے کا قطب, زمانے کا غوث بن گئے. حضرت ایک رات کی خدمت گزاری. اللہ کی رحمت بندوں کی بخشش اور ان کے رتبے اور ان کی مرتبوں کو بڑھانے کے لیے صرف بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, یہ امید ہے ہماری, اور مالک یوم الدین بھی ہے, یہ خوف ہے. بعض بندے اللہ کی رحمت, اس کی رحمانیت, اس کی رحمت کو دیکھ کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور بعد وہ ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, خوف سے عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. وہ ان بندوں کے لیے ہو گیا جو اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے اور آخر میں کہے ایاک نعبد, اس کی رحمت کو دیکھ کر کے کہے ایاک نعبد. اور بعض وہ ہوتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے, وہ بدلے کا دن کا مالک ہے کہ ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب چکانا ہے. یہ خوف اپنے دل میں پیدا کر کے کہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت کی طرف بڑھے. تو اللہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. بندوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ
کا خوف بھی رکھے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے، اور نہ ہی بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اگر بخشا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے۔ عبادت بندہ اس لیے نہیں کرتا، ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ کیوں؟ ایک غلام ہوتا ہے، غلام وہ آقا کی خدمت گزاری کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ غلام ہے نا، اس کا کام ہی غلام کا کام ہی ڈیوٹی کرنا، آقا کی خدمت گزاری کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندے ہونے کا ہم ثبوت دینا ہے۔ اگر ایک نوکر اگر کام کاج میں سستی اور کاہلی کرے تو وہ نوکر کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اسے مالک نکال دے گا، دھتکار دے گا، اپنے در سے دھتکار کر کے اسے بھیج دے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا معنی ہم اس کے ماتحت ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور بندہ ہونے کا ہم حق ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ بندگی کا بندہ ہونے کا حق نہ ادا کرے، اسے بندہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو بندہ ہونے کا حق یوں ادا کرے اور کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بندگی کا بندوں کو ان کے بندے ہونے کا احساس دلایا گیا۔ تم اللہ کے بندے ہو تو اپنی بندگی کا اظہار کرو، جس طرح تم زبانی طور پر کہتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں، عملی طور پر بھی یہ ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی آیات میں کچھ تفصیل ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت سے امید لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خوف بھی ہمیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔